أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تو اسے یہود اور نہ نصارہ جب تک کہ تو اتباع نہ کرے ان کے مذہب کا. آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی وہ اصل ہدایت ہے، سیدھی راہ ہے، اور اگر بالفرض آپ تابعداری کریں ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم، تو نہیں ہوگا آپ کو اللہ کی طرف سے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار. اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا اس کے حق کا حق پڑھنے کا، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کفر کرے اس کے ساتھ وہی لوگ ہیں خسارے والے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا، تنبیہ فرمائی ہے، اور یہودیوں کے کفر پر مضبوطی اور صلابت کو بیان فرمایا ہے کہ یہودی اور نصارہ جو ہے اپنے دین پر انتہائی کیا ہے پکے ہیں، اور یہ آپ سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کے اوپر نہ چل پڑے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے اور اسی تمنا میں ہوتے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ دین حق کو، اسلام کو قبول کر لیں، تو آپ ان کے ساتھ کچھ نرمی کا برتاؤ کرتے، کچھ امیدیں وابستہ کی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ یہ بات ہرگز نہیں ہوگی. یہ یہود و نصارہ جو ضدی ہیں یہ کبھی آپ کے اوپر خوش نہیں ہوں گے، آپ کے اوپر راضی نہیں ہوں گے. یہ ایک ہی صورت ہے کہ وہ راضی ہو جائیں کہ آپ ان کے دین کو اپنا لیں. تو اب ظاہر بات ہے انہوں نے تو اپنے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا ہے جی. وہ تو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی. جی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تو ماننے لگے. اس لیے اب وہ شرک اور بدعات میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو آپ ان کے دین پر کیسے چل سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان کے دین پر چلنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کیا ہے اپنے لیے منتخب کر لیا، اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا، ان کے لیے رضا کا پیغام پہنچا دیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان کے دین پر چلنا جی ناممکن ہے، محال ہے. تو گویا یہودیوں کا خوش ہونا بھی مسلمانوں سے یہ محال ہے، یعنی آپ سے یہ کبھی خوش نہیں ہوں گے. آپ ان کے دین پر چلیں تب خوش ہوں، لیکن یہ بات ہو نہیں سکتی، لہذا ان کی خوشی بھی ناممکن ہو گئی. اس لیے آگے فرمایا قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ فرما دیجیے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت وہی سیدھی راہ ہے. تو اللہ کی ہدایت سے مراد مفسرین لکھتے ہیں یہاں دین اسلام مراد ہے، کہ اصل اللہ تعالیٰ جو ہدایت آپ پر نازل فرما رہے ہیں، اسلام کا دین نازل فرما رہے ہیں، اصل سیدھی راہ یہی ہے. اس پر چلیں گے تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو جائیں، لیکن ان پر وہ چلنے والے نہیں ہیں. اور اس لیے تمہیں اپنے دین پر کیا ہے قابو رہنا چاہیے اور اس کو نہ چھوڑنا چاہیے. در حقیقت مسلمانوں کو یہ کہنا مقصود ہے. آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر بالفرض آپ ان کی خواہشات پر چلیں. تو خواہشات سے مراد کیا ہے؟ ان کے جو انہوں نے عقائد ایسے ٹیڑھے بنا رکھے تھے اپنی فرضی، انہیں سارے عقائد خانہ سازی تھے خود گھڑ گھڑ کے، جو ان کے طبائع چاہتی تھیں، جو ان کی خواہشیں چاہتی تھیں کہ یوں مسئلہ بنایا جائے تو ہمارا کام چلے گا، اس طرح کیا جائے. تو وہی گھر بیٹھا جو بنایا ہوا دین ہے نا، ان کو قرآن پاک میں خواہشات سے تعبیر کر دیا، کیونکہ اصل دین تو ان کا پہلے تورات میں جو تھا وہ تو اللہ کی طرف سے آیا تھا، لیکن اس میں تو انہوں نے گڑبڑ کر ڈالی تھی. تو اب جو دین انہوں نے اپنا بنا رکھا ہے وہ اپنے خواہشات کی اتباع ہے، حقیقی اصل دین کی اتباع نہیں ہے.
اس لیے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، بالفرض اگر آپ اتباع کر لیں ان کی خواہش کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، علم سے مراد وحی ہے، یعنی اللہ کی وحی آپ کے پاس آ چکی ہے، سب کچھ آ چکا ہے، اب بھی اگر آپ ان کے دین پر چلیں گے تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی یار ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی خدا نخواستہ اگر آپ سے بھی ان کی خواہش کی اتباع، تو ان کی خواہش تو نرا شرک و بدعت ہے، آپ ان کی خواہش پر چل پڑے تو پھر آپ کو بھی اللہ کے مقابلے میں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ہونا کیا ہے، ناممکن اور محال ہے۔ یہ مانا یوں ہی اس لیے کرتے ہیں بالفرض اگر آپ اتباع کریں، تو حقیقتاً امت کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک کا ارتکاب کرنا، یہودیوں کی خواہشات کے مطابق چلنا، یہ اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، اگر بفرض محال جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی صادر ہو تو اس کو بھی اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، تو ظاہر آپ سے تو صادر ہونا نہیں ہو سکتا نہیں، تو لہٰذا امت کو ڈرانا اور کیا ہے ان کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ تم کہیں یہودیوں کی باتوں میں نہ آ جانا، اور ان کی باتوں میں اور ان کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے کہیں ایسے نہ ہو جانا کہ ان کے تم کیا شبہات سن کر کہیں ان کی بات مان نہ بیٹھے، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اگر ایسا کر لیا کہ دین حق تم تک پہنچ چکا، قرآن آ چکا، وحی آ چکی، پھر تم اس کو چھوڑ کر ادھر گئے، پھر تمہاری کیا خیر نہیں ہے، پھر اللہ کی گرفت سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا جی، نہ کوئی مددگار آئے گا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، تو چونکہ پہلے جو تذکرہ چلتا رہا تو وہ ان یہودیوں کا تھا جو ضدی اور عنادی ہیں جی، جنہوں نے کتاب اللہ میں تعریف کی تھی، یعنی تورات و انجیل کے اندر۔ اب اس کے بعد کچھ اہل کتاب ایسے بھی تھے جی جو حق پرست تھے، تو قرآن پاک نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، تو گویا اہل کتاب کی دوسری قسم کا بیان ہو گیا۔ تو پہلے معاندین تھے، اب کیا ہے آگے کون سے؟ انصاف پسند۔ تو معاندین سے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مکمل مایوسی ہو گئے، مایوس ہو جاؤ، وہ ایمان لانے والے کبھی نہیں ہیں۔ لیکن جو معاند نہیں ہیں، ضدی نہیں ہیں، انصاف پسند ہیں، تو وہ کیا ہے جو اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے ہیں، یعنی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس کو پڑھتے ہیں جی جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے جی۔ تو بعض مفسرین یہاں معنی کرتے ہیں کہ کتاب کی اتباع کرتے ہیں جیسے اس کی اتباع کرنے کا حق ہے جی۔ تو تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، تو مراد اتباع کرنا ہے، یا پڑھنا ہے تو پڑھنا بھی ہو تو پڑھنے کا مطلب تو پھر بھی اتباع ہی ہے، خالی زبانی پڑھنا تو مقصود نہیں تھا۔ مقصد یہ ہے کہ کتاب دی اور اس کے کتاب کو کیا ہے پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے۔ تو کتاب سے مراد ان کی کتاب اپنی ہے، تورات اور انجیل، یعنی انہوں نے کوئی تحریف بھی نہیں کی، گڑبڑ بھی نہیں کی، تو ظاہر بات ہے جب صحیح اس کی اتباع کریں گے تو آگے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، تو یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ۔ ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت مراد ہے، ہدی اللہ پیچھے ذکر ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر جا رہا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، یعنی پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات و انجیل کے اندر چونکہ آخر الزمان نبی کے تذکرے صاف صاف موجود تھے اور اس کے دین کے حق ہونے کے تذکرے صاف صاف موجود تھے، تو جو صحیح طریقے سے تورات انجیل پڑھنے والے تھے تو آپ کی آمد پر ان کو پتہ چل گیا کہ اب سابقہ دین ہمارے منسوخ ہو چکے، اب کیا ہے ہدایت ہے تو صرف اسلام میں ہے اور پیغمبر اسلام کی باتوں کے ماننے میں ہے اور اس کو آپ کو نبی ماننے میں ہے، اس لیے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ کیا ہے آپ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ اب جب جان چکے سب کچھ پتہ ہی ہے تو اس کے بعد فرمایا ومن یکفر بھی، کہ جو جاننے کے بعد پھر کفر کرتا ہے آپ کے ساتھ یا آپ کے دین اسلام کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سودا انہوں نے برا کیا کہ جاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے باوجود کیا کیا، حق کو اختیار نہ کیا، گویا حق بیچ کر باطل پر چلے، حق بیچ پر باطل پر چلے، تو یہ ایک قسم کا سودا کیا، تو اس سودے میں فرمایا وہ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ تو خسارہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی نقصان، اور اصل نقصان تو وہ آخرت کا نقصان ہے جی، کیونکہ ایمان کے جو ثمرات عطا ہونے سے ان سے بالکل محروم ہو گئے۔ تو ظاہر ہے مقصود تو ایمان لانے سے آخرت کے فوائد ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایمان صحیح قبول نہیں کیا بلکہ غلط راستے پہ پڑے ہوئے ہیں، اس لیے فرمایا یہ خسارے میں۔ اور اس آیت کا اصل تعلق دعوی توحید یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک دلیل نقلی یہاں آگے، دلائل عقلیہ ابتدا میں آ گئے تھے،
اب یہ دلیل نقلی از علماء اہل کتاب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو انصاف پسند اہل کتاب علماء ہیں وہ بھی اس مسئلے کو مانتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہے، جب وہ مانتے ہیں پڑھے لکھے حضرات، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حق ہے، لہذا اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت، کسی کی شور و پکار، کسی کی نظر نیازیں، منتیں منوتیاں، یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان آیات پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہود و نصارہ کی سازشوں سے اور ان کے طریقوں پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔